بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی بلا تاخیر آپ سے جو شخصیت ہم کلام ہونے والی ہے، ملک پاکستان میں کوئی بھی اہل الحدیث شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نام سے نا واقف نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مسلک کے لیے، جماعت کے لیے شہید اسلام کی کیا خدمات ہیں، اور پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے پوتے اور ملک پاکستان میں اس وقت مسلک اہل حدیث کی ایک بہت ہی توانا آواز متکلم اسلام حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کی ہے، جو ملک پاکستان میں ہر پلیٹ فارم پہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو ان کی خدمات سے ناواقف ہو، اور یہاں پر بھی آپ علامہ صاحب کے کئی خطابات سن چکے ہیں۔ بہت ہی شاندار جاندار گفتگو، ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان کے فرزند جلیل صاحبزادہ قیم الہی ظہیر جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ ان کے خطاب سے قبل میں آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، کوئی بھائی نیچے نہ بیٹھا ہو، سب بھائی ایک دفعہ کھڑے ہوں اور آگے آگے تشریف لائیں۔ احباب تشریف رکھیں۔ ابھی پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں صاحبزادہ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح علامہ احسان الہی ظہیر اور حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر اللہ تعالی نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کے یہ فرزند جلیل بھی جس طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ملک پاکستان میں کوچا کوچا نگر نگر مسلک اہل حدیث کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، ان کے اس صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہر میدان کے اندر بالخصوص مرکز اہل حدیث لارنس روڈ جو شہید ملت نے تعمیر کروایا تھا، وہاں پہ ایک بہت ہی شاندار تعلیمی سسٹم ان کی سرپرستی اور نگرانی میں چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس نوجوان کی صلاحیتوں میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مسلک اہل حدیث کا زیادہ سے زیادہ اس نوجوان سے کام لے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سٹیج پر جلوہ فروز میری جماعت کے علماء، قائدین، خطباء کرام، میں چند منٹ میں اپنے درد دل کو، اپنی جماعت کے پیغام کو، اپنے منہج کو، اہل حدیث کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج جس دور پرآشوب میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں اسلام اور اہل اسلام وہ انتہائی مظلوم ہیں۔
چار سو سے کفر کو ماننے والے، کفر کے حاشیہ بردار، طاغوت کے ایجنٹ، وہ اسلام پہ حملہ آور ہیں، اسلام اور اہل اسلام سے ان کی شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آج اس ملک پاکستان میں جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر آج دین پہ حملہ چاروں اطراف سے ہو رہا ہے۔ کہیں پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث پہ حملہ، کہیں پر کائنات کے رب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، ان کے مالک، ان کے رب، ساری کائنات کے پالنہار، ساری کائنات کے اکیلے تنہا مالک بادشاہ، اس کے انکار، اس کے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ایسی یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جن کے اندر آپ کے، میرے بچے، میرے بھائی، آپ کے بھائی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا پروفیسر ان کے سینوں کے اندر تشکیک کے انجیکشن کو لگا رہا ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا وہ نوجوان اللہ رب العزت کے وجود، اس کے انکار جیسے فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ کہیں پہ کائنات کے امام سے منتقل ہونے والی احادیث، ان کے حوالہ سے شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر کائنات کے امام کے ساتھی ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ بلند ترین لوگوں کی جماعت، کائنات کے اندر ایسی جماعت کہ جس جیسی عظیم جماعت کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، اور جماعت کے حوالہ سے لوگوں کے سینوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر زہروں کو داخل کیا جا رہا۔ آج کا میرا نوجوان وہ صحابہ کی عظمت و ناموس کے حوالے سے اپنے سینے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کو لیے ہوئے آج اہل حدیثوں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہاری طرف نظروں کو جمائے ہوئے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ امت کے عوامل کی، امت کی رہنمائی کے فریضے کو جن کے حوالے کیا گیا تھا، جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اگر حق والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، اگر اس لشکر سے تعلق رکھنے والا کائنات کے اندر کوئی گروہ موجود ہے تو اصحاب الحدیث کا یہ وارث اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اہل حدیثوں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو بلا دیا گیا۔ کائنات کے امام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا،
ساتھ ہی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کائنات کا امام آیا، دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آیا، دنیا کے اوپر اسلام کے گلگلے کو مچانے کے لیے آیا. اسلام اس کو کائنات کے اندر بطور حاکم دین کے منوانے کے لیے آیا. اسلام اس کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے آیا. اور آج ہمارے بعض اہل علم دوست یہ بات کہتے ہیں یہاں پہ اظہار دین سے مراد صرف دلائل کے میدان میں اسلام کا غلبہ ہے. لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے جلیل القدر شاگرد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس بات کو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد جہاں پر دلائل کے میدان میں، جہاں کے پر باطل کے سامنے دلائل کے میدان میں اسلام کا غلبہ مطلوب تھا، وہیں پر کائنات کے امام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کائنات کے امام ان کی شریعت، اللہ کے احکامات، اللہ کی توحید، اللہ کے نظام کو پوری کائنات کے اوپر سیاسی غلبہ بھی اس کا اللہ رب العزت کو مطلوب تھا، پوری کائنات کے اوپر اللہ کے نظام کی حکمرانی بھی اللہ کو مطلوب تھی، پوری کائنات کے اوپر محمد الرسول اللہ کی شریعت، اس کی حکمرانی، اس کی حاکمیت، اس کا غلبہ مطلوب تھا. اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج اسلام، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، چاروں اطراف سے اس پہ حملہ ہے، چاروں اطراف سے اس کو کفر مٹانا چاہتا ہے، کفر اس کو زیر کرنا چاہتا ہے، کفر آج اسلام اس کو دبانا چاہتا ہے، اس کے حلقے کو محدود کرنا چاہتا ہے. آج اہل اسلام ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنا چاہتا ہے، ان کو سرکل کرنا چاہتا ہے، ان کو زمین کے اوپر مٹانا چاہتا ہے، محدود کرنا چاہتا ہے. لیکن اہل حدیثو، آج تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ آج تمہارا فریضہ کیا ہے؟ آج شریعت اسلامیہ تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ آج تم سے کیا سوال کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کے دین وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ صحابہ کی جماعت تھی، جانیں پیش کرتی رہی، اس نے اپنے آپ کو لٹوانا گوارا کر دیا. صحابہ قربانیاں دیتے رہے، نہ دن دیکھا، نہ راتیں دیکھی، نہ لیل دیکھا، نہ نہار دیکھا. جانیں پیش کرنے والے کائنات کے امام کے صحابہ قربانیاں دے دے کر اس بات کا درس دیتے رہے، لوگوں کٹ جانا، لوگوں مر جانا، لیکن حق بات سے ہٹنا گوارا نہیں کرنا. کائنات کے امام کی صحابیہ ہے، سمیہ اس کا نام ہے. اللہ کے دین کے لیے، کائنات کے رب کی شریعت کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے، کائنات کے رب کی توحید کی خاطر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے موجود ہے. ظالموں نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہے، ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا ہے. ابو جہل بدبخت اس کی شرمگاہ کے اوپر نیزے کو مارتا ہے اور وجود دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے. ایک اونٹ ایک طرف ہانکا گیا، دوسرا اونٹ دوسری طرف ہانکا گیا، اور سمیہ کا وجود درمیان سے چیرا جا رہا ہے. لوگوں نے آج سے پہلے بھی وجودوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، کسی کو گردن کے بل کٹتے ہوئے دیکھا، کسی کی گردن کو وجود سے علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھا، کسی کو سینے کے اوپر چھریوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، کسی کو سینے کے اوپر نیزے کو کھاتے ہوئے دیکھا،
کسی کو اپنے پیٹ کے اندر خنجروں کو کھاتے ہوئے دیکھا، کسی نے سر کے اندر گردن کے اندر تیروں کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ آج سمیہ تیری قربانی کا عالم کیا ہے؟ تیرا وجود تیرے ٹانگوں کے بیچ سے لے کر سر تک علیحدہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن سمیہ مالک کی توحید کی خاطر قربانی کے جذبے کو لیے قربان ہو گئی ہے۔ کائنات کے امام نے آل یاسر کو مخاطب ہو کر کہا تھا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، کائنات کے رب نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کائنات کے امام کے اصحاب اسی دین کے لیے، اسی شریعت کے لیے، اسی رب کی توحید کی خاطر، کائنات کے امام آپ کے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی خاطر گردنیں کٹاتے جا رہے ہیں، قربانیاں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ اپنی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی جانیں پیش کر کر کے قربانیاں دے دے کر اپنی کہیں ماں کو چھوڑنا گوارا کر لیا، کہیں اپنے باپ کو چھوڑنا گوارا کر لیا، کہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی خاطر، رب کی شریعت کی خاطر چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن نبی کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، حنظلہ اس کا نام ہے، اللہ کے نبی کے دین کا شیدائی ہے، اللہ کے نبی کے دین کا فیدائی ہے۔ آج اہل حدیثوں، تم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ تمہاری کیا قربانی ہے؟ آج ہم دعوے دار ہیں، مسلک حق سے تعلق رکھنے کے دعوے دار ہیں، آج ہم دعوے دار ہیں، اہل حق سے تعلق کے دعوے دار ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت اس سے تعلق کے دعوے کے باوجود ہم نے دین کی خاطر کیا پیش کیا ہے؟ جاؤ حنظلہ کو دیکھو، دین کی خاطر قربانی کے جذبے نے حنظلہ سے کیا عمل کروایا ہے۔ حنظلہ ہے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، کائنات کے امام نے جہاد کا اعلان کیا ہے، جہاد کے لیے حنظلہ نکلا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، رب کے نظام کے لیے، رب کی توحید کے غلبے کی خاطر حنظلہ تو شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر آپ کی بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آئی ہوں؟ اس لیے آئی ہوں اللہ کے رسول، رات میرے خامن نے میرے ساتھ ہم بستری کی تھی، اس پہ غسل واجب تھا، آپ نے جہاد کے لیے پکارا، حنظلہ دوڑا ہے، جہاد کے میدان کی طرف لپکا ہے، اس نے غسل لینے کی دیری کو کرنا بھی گوارا نہیں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ صرف ایک بات کے لیے آئی ہوں، حنظلہ پہ غسل واجب تھا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، اور اسی لیے میں دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا کہ حنظلہ کو کائنات کے رب کے ملائکہ غسل دے رہے تھے۔ یہ رب کی توحید کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے گردنیں کٹانے والے، یہ اہل حدیث کے فرزند تھے، یہ اہل حدیث کے سر خیل تھے۔ ان کا تعلق اس جماعت کے ساتھ تھا جس جماعت کا تعلق لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جس کا تعلق فرقہ ناجیہ کے ساتھ ہے، یہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ کائنات کے امام کون ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے گا؟ کہا من آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اور جس نے میری اطاعت کے راستے کو اختیار کیا اس نے جنت میں جانے کے راستے کو اختیار کر لیا، جس نے میری اطاعت کے راستے کو ترک کیا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اسی لشکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ لوگ بے خطر، بے خوف، لالچ سے پاک، جن کے وجود میں
لالچ نام کی کوئی شے بھی موجود نہ تھی. آج ہم آتے ہیں، اللہ تو نیتوں کی اصلاح عطا کر دے. ہم گناہگار آتے ہیں اور ذہن میں چل کیا رہا ہوتا ہے، جائیں گے نیکی کا سفر ہے، ساتھ وہاں پر کچھ اچھا کھانے کو ملے گا، کچھ چند لوگوں سے تصویریں ملیں گی، کچھ علماء کے ساتھ سیلفیاں لی جائیں گی، کوئی میری بلے بلے ہو جائے گی. لوگ وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ ہمارا ساتھی عبداللہ گیا تھا، اس نے حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا عبد المنان راسخ، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کی، تصویریں کھینچی. اتنا سا لالچ تو سب کے سینوں میں موجود ہے. لیکن صحابہ تمہارے دین کے لیے قربانیوں کا عالم کیا تھا. اللہ کے رسول کا صحابی ایمان نیا نیا قبول کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس کو بھی مال غنیمت کے اندر سے، اس کو بھی اسلام کے مال میں سے کچھ حصہ دو، ایمان پہ ثابت قدمی کو اختیار کرے گا، دل ثابت قدم ہو جائے گا. جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ما جئت لاجل ھذا، اللہ کے رسول میں نے اسلام اس مال کے لیے تو قبول نہیں کیا. رسول اللہ نے پوچھا بتلا پھر اسلام کس لیے قبول کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے بل جئت ارما ھاہنا، اللہ کے رسول اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ جسم کے اس حصے کے اندر تیر چلانے والے کا تیر لگے، نیزہ چلانے والے کا نیزہ لگے، اللہ کی بارگاہ کے اندر شہادت کی چادر لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں. اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. کائنات کے امام نے پوچھا، کہا صحابہ دیکھو، دیکھا، کہا اللہ کے رسول وعدے میں سچا تھا، اللہ کے رسول دعوے میں سچا تھا. جس تیر کے جس جگہ پہ لگنے کی تمنا کی تھی اللہ کے نبی وہیں پہ لگا. آج تیرے پاس بھی یہ نیت کا اخلاص موجود ہے کیا؟ آج اسلام کو تیری ضرورت نہیں. اور اہل حدیثوں باتیں سخت کرنے جا رہا ہوں، بتلاؤ آج کون سا ایک مسئلہ، کون سا ایک حصہ دین کا، کون سا ایک حصہ نبی کریم کے امتیازات سے لے کر دین اسلام کی خصوصیات تک، دین اسلام کے نمائندہ جتنے بھی چیزیں ہیں، کفر ان پہ حملہ آور ہے. اور آج اپنے آپ کو اصحاب الحدیث، آج اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے صحابہ کے مشن کا وارث کہنے والا اہل حدیث آج سستی کی، غفلت کی چادر کو اوڑے ہوئے. کیا آج نہیں اوڑا تم نے غفلت کی چادر؟ میں بات کر رہا تھا دین پہ حملے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں، آپ کی ختم نبوت پہ حملے ہوئے، صحابہ کی ناموس. اور میں آج ایک بات اللہ کی توفیق سے، فضل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے شکر کو ادا کرنے کے لیے ذکر کرنے لگا. اور شکر، یقین مانو میری خوشی کا کیا عالم ہے، سینے کے اندر کتنی خوشی ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. آج میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ نوجوان آپ ہی کے علاقے کا نوجوان ہے. محسن چچا
ان کے انتہائی قریبی دوست، سب سے بلکہ قریبی دوست، ہم نے بچپن ان کے ہاتھوں میں گزارا. ان کی میاں چنو کے اندر شادی ہوئی ہے. جس گھر میں شادی ہوئی ہے اس نوجوان جن کی بہن سے شادی ہوئی، اس نوجوان کی بات بتلانے جا رہا ہوں، ادھر ہی اسٹیج کے اوپر موجود ہے. صحابہ کی ناموس پہ حملے ہوئے. اہل حدیثوں آج خوش بھی ہو جاؤ اور مطمئن ہو کہ جہاں پہ غفلت کی اتنی چادر ہے وہاں پہ آج خیر ابھی بھی موجود ہے. ہمارا عقیدہ بھی سنو اور پھر بات کو آگے بتلاتا ہوں. صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جاؤ عقیدہ طحاویہ اٹھاؤ. امام طحاوی نے صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت کے عقیدے کو درج کیا. کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اندر کسی افراط و تفریط کے قائل نہیں. یہ نہیں کہتے کہ اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، وہ زیادہ لائق محبت ہے، وہ کم لائق محبت ہے. نہیں، ہم صحابہ کی جمی جماعت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم صحابہ میں سے کسی ایک پہ بھی تبرہ نہیں کرتے. ہم ان بدبختوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں میں سارے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، سارے صحابہ عزیز ہیں، معاذ اللہ معاویہ کا گھرانہ عزیز. ہم ان میں سے نہیں ہیں اور ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر اپنے حب سے باطن کا اظہار کرے، اور ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کا تذکرہ کر کر شیخین اور شیخین کے علاوہ صحابہ کرام کی جمی جماعت کے اوپر تبرہ کرے. اور آگے امام طحاوی نے کہا وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ. بات پچھلی بڑی جامع تھی لیکن بات وہاں پر ختم نہیں کی ہے. کہا وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ. اور ہم ہر اس شخص سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کی جماعت سے بغض رکھتا ہے. وَبِغَيْرِ خَيْرٍ يَذْكُرُهُ. اللہ اکبر. اللہ امام طحاوی کی قبر کو جنت کا باغ بنا. بات یہاں پہ بھی بڑی جامع تھی وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ کہ ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، لیکن یہاں پر روکی نہیں، کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ خَيْرٍ يَذْكُرُهُمْ. جو صحابہ کا خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل نفرت ہے. پھر آگے کیا کہا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. اور ہم صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. ان سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اور بغض، صحابہ سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے. اور امام طحاوی نے ہی آگے جا کر ایک مقام پر ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ روافض اللہ رب العزت کے صحابہ پہ بونکنے والے ایسے شرار الخلق ہیں، زمین کے چہرے پہ ایسا کرم کٹیکا ہے کہ ایک اعتبار سے تو یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. کیسے اعتبار سے؟ کہا جب یہود و نصارہ سے پوچھا جاتا ہے
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری امت کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ، اصحاب عیسیٰ، کہ ہماری امت کے بہترین لوگ وہ عیسیٰ کے ساتھی ہیں، وہ موسیٰ کے ساتھی ہیں۔ اور یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے تیری امت کے بہترین لوگ، تیری امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو معاذ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے نوجوان نے کیا بتلایا میرا کزن ہے، میرا ماموزاد ہے، اس نے امیر معاویہ کی گستاخی کی، میں نے اس کے اوپر خود ایف آئی آر درج کروائی۔ یہ سعادت اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور یہ سعادت جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ سعادت کون سی سعادت ہے؟ وہ سعادت ہے، وہ سعادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات کے اندر ذکر کیا، اور ایک مقام پر اس طرح ذکر کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وہ سعادت یہ سعادت ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو اور اس کائنات کے اندر میرے سگے رشتہ دار بھی ہوں، کنبہ و قبیلہ بھی ہو، اللہ کے رسول کا غدار ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، ساری کائنات اللہ کے دین کی باغی ہو جائے، میرے سگے رشتہ دار اس کے اندر شامل ہو، میرے ماں باپ اللہ نہ کرے اس میں شامل ہو، میری اولاد اللہ نہ کرے اس میں شامل ہو، ساری کائنات کو اپنے جوتے کے تلبے کے نیچے روندا جا سکتا ہے، نبی کے دین سے غداری نہیں کی جا سکتی۔ اور انشاءاللہ اہل حدیثو تم سے بھی آج یہی وعدہ لینے کے لیے آیا۔ آج دین کو تمہاری ضرورت ہے، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے، اور معذرت کے ساتھ دین کو ضرورت ہے، نواز شریف اور عمران خان کو ضرورت نہیں۔ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیا موجود ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے والا اہل حدیث کا فرزند نہیں ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کا فرزند اس کو تو دفاع دین سے فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ نواز شریف اور عمران خان کی ٹوٹی کرتا پھر۔ اور باتیں میں جو کر رہا ہوں کوئی کسی پہ تان اور طنز نہ سمجھے، صرف اپنے نوجوان اس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیثوں مسلک کے مفاد کے لیے، مسلک کے مفاد کے لیے، مسلک کے مفاد کے لیے، مسلک کے مفاد کے لیے اس بات کو اپنے دل کی گہرائی سے سمجھو، مسلک کے مفاد کے لیے کوئی اجتہاد کر سکتا ہے کہ ہم نے کس سے مفاد کو حاصل کرنا ہے، لیکن اہل حدیث کبھی نواز شریف سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات ہے آج نوجوان وہ کہیں پہ نواز شریف کا حامی ہے، اس کے لیے گالیاں نکال رہا ہے۔ کس کو گالیاں نکال رہے ہو؟ کس کو برا بلا کہہ رہے ہو؟ کس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو؟ کس کی توہین کر رہے ہو؟ کس کو ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہو؟ پتا چلتا ہے وہ بھی وہی ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بھی لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کا لشکر سے تعلق رکھنے والا، اور وہاں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ گالیاں نکال رہا ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پوچھو کس کو گالیاں نکال رہے ہو؟ پتا چلتا ہے یہ بھی اسی کو گالیاں نکال رہا ہے جو کہ یہ بات کا دعوے دار ہے کہ ہم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس کے حقیقی معنوں کے اندر اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ کیا یہ اہل حدیث کا طرز عمل ہے؟
کیا یہ اہل حدیث کا مقصد ہے؟ نوجوان مجھے بتلا، آج نواز شریف کی حمایت کے اندر لڑتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی رہی، بتلا تو کیوں بیدار نہیں تھا؟ کائنات کے امام کی احادیث پہ حملے ہوتے رہے، بتلا تو کیوں بیدار نہیں تھا؟ آج مدارس مساجد کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی رہیں، منبر و محراب ان پہ پابندیاں لگائی جاتی رہیں، علماء تیرے زیر عتاب آتے رہے، تیری مسجدوں کے میناروں سے سپیکر اترتے رہے، بتلا تو تب کیوں نہیں لڑتا تھا؟ اور ہماری جماعت اہل حدیثو، اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ کبھی امام مالک نبی کے دین کے دفاع کے لیے مارے کھاتا رہا اور گدھے کی پشت پہ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتا رہا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، بد کرداری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو چوری ڈکیتی کے جرم میں مارا گیا۔ آج انس کے بیٹے مالک کو مارا جا رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے دفاع کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ اور کبھی احمد ابن حنبل، لوگوں وہ احمد ابن حنبل، اس کا جنازہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، کہا تاریخ اسلام نے احمد ابن حنبل کے جنازے سے بڑے جنازے کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ جنازہ کیوں بڑا ہوا؟ اس جنازے کے بڑے ہونے کی کیا وجہ تھی؟ احمد ابن حنبل نے اپنے لیے کیا مانگا تھا؟ اس نے اپنے لیے کیا لیا تھا؟ حکمران وہ احمد ابن حنبل کو کہتے رہے، احمد ابن حنبل جھک جاؤ، قرآن مجید کو اللہ رب العزت کے کلام کہنے والے، اللہ کی مخلوق ہونے کا دعویٰ کر دو۔ احمد ابن حنبل کو ہر شے معاف ہے، لیکن احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، اللہ کے دین کو بدلا جا سکتا۔ حکمرانوں، احمد ابن حنبل کا وجود مارے کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے دین سے غداری کے لیے تیار ہے۔ اور پھر احمد ابن حنبل، آج لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم کا دور ہے، بڑا جبر کا دور ہے، بہت جبر کا دور ہے، اور ایسا ظلم ہے کہ اس جیسا دور کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے اس لیے نہیں دیکھا ہے، تم نے تاریخ اسلام کو نہیں پڑھا ہے، وگرنہ احمد ابن حنبل اس کے دور کے اندر خلفائے وقت ان کا تعلق تھا معتزلہ کے ساتھ، ان کا عقیدہ تھا، اور وہ اپنا عقیدہ احمد ابن حنبل سے منوانا چاہتے۔ اتنے جبر کا دور تھا، تاریخ میں لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، سلف کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، کہا وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ کیوں گھروں سے نہیں نکلتے تھے؟ کہا گھر سے نکلیں گے پوچھا جائے گا، اگر جواب درست دیا تو حاکم وقت ہمیں مارے گا، اور اگر جواب غلط دیا تو پھر اللہ رب العزت کے دین سے غداری ہو جائے گی۔ لیکن احمد ابن حنبل وہ کہتا رہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ اللہ کی مخلوق۔ اور پھر احمد ابن حنبل، تاریخ میں لکھا ہے احمد ابن حنبل کے وجود پہ ایسے کوڑوں کو برسایا گیا، ایسے کوڑوں کو کہ اگر کسی ہاتھی کے وجود پہ اتنے زبردست کوڑے برسائے جاتے، وہ ہاتھی کا وجود ان کوڑوں کی تاب کو برداشت نہ کرتا، اور وہ بھی زمین پر بیٹھ جاتا، زمین کے اوپر وہ گر جاتا۔ لیکن احمد ابن حنبل، تیری استقامت کا عالم کیا تھا؟
تو نے ان کوڑوں کو سہنے کے باوجود بھی تو نے اپنے حق کے راستے کو ترک نہیں کیا تھا. اور پھر لوگوں نے دیکھا احمد ابن حنبل کے جنازے کے اندر 20 لاکھ افراد نے شرکت کی اور 12,000 عیسائیوں نے صرف جنازے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا. یہ مقام یہ کیسے حاصل ہے؟ یہ تحریک اہل حدیث کا یہ قافلہ، یہ مالک کا قافلہ تھا، یہ احمد ابن حنبل کا قافلہ تھا، یہ احمد ابن نصر کا قافلہ تھا. البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن قیم نے لکھا احمد بن نصر حاکم وقت کا کہنا کیا ہے. اس نے سوال کیے، کہا مجھے بتلا تیرا اللہ کے دیدار کے حوالے سے کیا نظریہ ہے. اور بھی سوالات تھے. احمد بن نصر کہتا ہے میرا نظریہ وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کہ قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا دیدار ضرور ہوگا. حاکم وقت نے احمد بن نصر اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کیا، اس کی وجود سے گردن کو علیحدہ کیا گیا. 7 سال اس کا وجود دفنایا نہیں گیا. گلیوں میں بازاروں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ حاکم وقت کے اگر مخالفت کی جائے گی تو حاکم وقت یہ سزا عطا کرے گا. ان لوگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ 7 سال وجود. اور امام ابن قیم لکھتے ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں، کہا لوگوں نے خواب میں کائنات کے امام کو دیکھا. کائنات کا امام احمد بن نصر کے وجود کے پاس سے گزر رہا ہے اور اپنے چہرے کو موڑ لیا ہے. کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا شیدائی، آپ نے چہرہ کیوں موڑا ہے؟ کہا چہرہ اس لیے موڑا ہے کہ میرے اس بندے کو میری آل سے تعلق رکھنے والے نے اس طرح شہید کیا. اور لوگوں یہ وجود، یہ قربانیاں تمہیں کیا پکار رہی ہیں، کیا درس دے رہی ہیں؟ یہ تمہیں بلا رہی ہیں آ جاؤ اللہ رب العزت کے نظام کی طرف، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، لوٹ آؤ اللہ رب العزت کی شریعت کی طرف، اللہ کے عطا کردہ قوانین کی طرف. اور یہ قربانیاں، یہ وجود تمہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں لوگوں کٹنا گوارا کر لینا، لوگوں مرنا گوارا کر لینا، لوگوں شہید ہونا گوارا کر لینا، لوگوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کرنا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کی جنگ لڑیں گے. لڑو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے دین کی اقامت کی جنگ لڑو گے؟ اللہ رب العزت کے دین کے نفاذ کی جنگ لڑو گے؟ نظام الہی کی جنگ لڑو گے؟ اللہ کی توحید کی جنگ لڑو گے؟ صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث غلامی کی زنجیروں کو توڑے گا اور انشاءاللہ ان دین کے باغی بدبخت حکمرانوں سے اپنی جان چھڑا کر اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیوں کو لگائے گا. انشاءاللہ لگاؤ گے اپنی توانائیوں کو؟ اللہ کے دین کے لیے توانائیوں کو لگاؤ گے؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. آج یہ ظالم و بدبخت سوال کرتے ہیں بھئی مولوی صاحب، ایک بدبخت وہ پشاور سے کے پی کے سے صاحب کا غالباً مدیر اعلیٰ، کہا اگر آئندہ کے بعد کسی عالم دین نے ممبر کے اوپر سیاست کی بات کی تو اس کو ممبر سے گھسیٹ کے باہر نکال دیا جائے گا. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. قرآن مجید کیا کہتا ہے اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آج مسکنت تم پہ کیوں مسلط ہوئی ہے؟ اس کی وجہ تم خود ہو. تم نے اپنے مقام کو کھویا ہے، مگر نہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے
اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا. ذکر کے بعد کس بات کو درج کر دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. درج اس بات کو کیا ہے کہ زمین کی وراثت نواز شریف کا حق نہیں ہے. زمین کی وراثت عمران خان کا حق نہیں ہے. زمین کی وراثت بھٹو کے بیٹے کا حق نہیں ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین کے حقیقی وارث زمین پہ اللہ کے صلاح بندے ہیں، اللہ کے صلاح بندے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس وراثت کو لینے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کے دین کی اقامت کی جنگ لڑیں گے. اور ہر وہ شخص جو دین کے رستے میں رکاوٹ ہوگا، دین کے مخالف ہوگا، مانند ہوگا، انشاءاللہ اہل حدیث کے بچے اس سے ٹکرا کر پاش پاش کر دیں گے. انشاءاللہ ٹکرانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ انقلاب مصطفی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.